یہ توانائی کے امور کا وزیر ہے نا. السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. آج یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا دلچسپ کیس کہ وفاقی وزیر فیصل واوڈا، ان کی شہریت کے حوالے سے ریٹ درخواست دائر کی گئی تھی اور ان کی نااہلی درکار تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور آج الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے اس سے بہت سارے حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور فیصل واوڈا کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے، ایک نوجوان وکیل محمد بن محسن جو ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت سے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. الیکشن کمیشن کے ریکارڈ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 11 جون 2018 کو جو فیصل واوڈا نے جو حلفیہ بیان الیکشن کمیشن میں جمع کرایا تھا اپنی کاغذاتی نامزدگی کے حوالے سے، وہ بیان اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی دوسری شہریت نہیں ہے. جبکہ جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق جو امریکہ کی شہریت تھی وہ 25 جون کو ختم ہوئی، اور اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکشن کمیشن کے ہی وکیل ایڈوکیٹ ثناء اللہ ظاہری. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ثناء اللہ ظاہری صاحب، ثناء اللہ ظاہر صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ریکارڈ مانگا تھا اور کیا ریکارڈ آپ نے پیش کیا؟ بنیادی طور پر اس ریٹ پیٹیشن میں جو پیٹیشنر نے چیلنج کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11/6/2018 کو جو فیصل واوڈا صاحب نے اپنا ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی دوسرے ملک کا شہری نہیں ہوں اور میں نے پاکستان کی شہریت جو ہے وہ ترک نہیں کی اور میرے پاس کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ریٹ پیٹیشن میں انہوں نے یہ موقف لیا تھا کہ یہ امریکن نیشنل تھے، امریکن سٹیزن تھے، اور انہوں نے 22 جون 2018 کو امریکہ کی شہریت جو ہے وہ ترک کرنے کے لیے درخواست دی تھی اور 25 جون کو اس پہ فیصلہ ہوا تھا اور ان کی شہریت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے پیٹیشنر نے جو ہے وہ موقف لیا کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے غلط بیان حلفی جو ہے وہ داخل کیا ہے. تو کیا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے درخواست گزار کا یہ موقف ثابت ہوتا ہے؟ فاضل عدالت نے ہمیں لاسٹ ڈیٹ پر یہ حکم کیا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو ان کا نامینیشن پیپر کا جو مکمل ریکارڈ ہے وہ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. تو آج ہم نے الیکشن کمیشن میں جو ان کا نامینیشن پیپرز کا ریکارڈ تھا، اور وہ بنیادی طور پر ریٹرننگ آفیسر کے ہی ریکارڈ کی کاپی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے کراچی سے ریٹرننگ آفیسر کے جو نامینیشن پیپرز کا ریکارڈ تھا مکمل ریکارڈ، وہ دونوں ریکارڈ جو ہیں وہ عدالت میں سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ ہم نے پیش کر دی ہے. اور آفس میں بھی ہم نے 2 نومبر کو عدالت کے حکم کے مطابق جمع کروا دی تھی، اور اس میں نامینیشن پیپرز کا جو مکمل ریکارڈ ہے اینڈ دیٹ ول بی سکروٹنائزڈ بائی دی کورٹ. اچھا، 11 جون کا جو حلفیہ بیان ہے وہ بھی الیکشن کمیشن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی شہریت نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کا ریکارڈ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اصل میں جو ان کی امریکی شہریت ختم ہوئی وہ 25 جون کی تھی. تو آپ کا ریکارڈ تو یہی کہہ رہا ہے نا؟ بیان حلفی اور باقی ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے عدالت میں پیش کر دیا ہے. دوسرا جو سٹیزن شپ چھوڑنے کا ریکارڈ ہے وہ پیٹیشنر کونسل نے اپنی پیٹیشن کے ساتھ انیکس کیا ہے، اور اس پر اب وہ جواب دیں گے ریسپونڈنٹ کے وکیل صاحب. تو ثناء اللہ ظاہر صاحب، اب اگلی تاریخ کیا ہوئی ہے اور اگلی تاریخ پہ کیا پروسیڈنگ متوقع ہے؟ 12 نومبر جو ہے وہ اگلی تاریخ مقرر کی گئی ہے. آج فیصل واوڈا صاحب کے وکیل صاحب نے ایک اور درخواست بھی دائر کی ہے کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس زیر سماعت ہے، لہٰذا جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ روکی جائے. جس پر فاضل جج صاحب نے آبزرو کیا کہ میں ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کو جو ہے وہ انسٹرکشن نہیں دے سکتا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور ان کی کوئی اللیگیلٹی ہمارے سامنے جو ہے، کوئی مبینہ اللیگیلٹی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی رائے زنی کریں. تو الیکشن کمیشن اپنی پروسیڈنگز کرنے میں آزاد ہے اور انڈیپینڈنٹ وہاں پر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. بہرحال اس سی ایم کا جو ہے وہ جج صاحب نے جواب طلب کیا ہے، اور پیٹیشنر کو اور باقی تمام فریقین کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ 12 تاریخ تک ہم اس سی ایم کا جواب داخل کر دیں، اور مزید کارروائی کے لیے جو ہے وہ 12 نومبر کی تاریخ رکھی گئی ہے. جج صاحب نے کچھ سوالات جو ہیں وہ وکیل صاحب سے پوچھے تھے، تو جج صاحب نے پوچھا کہ کیا میں اگلی تاریخ پر فیصل واوڈا صاحب کو ان پرسن بلا لوں، تو وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں، میں انسٹرکشنز
لے کر جو ہے وہ جواب داخل کر دوں گا اور 12 تاریخ پر کو اس پر بحث ہو جائے گی. اچھا ثناء اللہ زاہد صاحب، الیکشن کمیشن کا جو ریکارڈ آپ نے پیش کیا ہے اس میں فیصل واڈا کی طرف سے وہ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا ہے جو ریٹرننگ افسر کو انہوں نے دیا تھا، جس کے مطابق ان کی جو شہریت ہے وہ 25 جون 2018 کو ختم ہوئی تھی. میں نے نامینیشن پیپرز کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ پیش کر دی ہے. اس میں یہ شامل ہے جو فیصل واڈا نے سٹیزن شپ ریناؤنس کرنے کا جو سرٹیفکیٹ ہے شامل ہے اس میں؟ نہیں، اس میں تو ایسا میرا خیال ہے کیونکہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 22 جون کو، اور ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ 11 جون کا نامینیشن پیپرز کا جو ہے وہ اس کا وہ ریکارڈ ہے. ہم نے نامینیشن پیپرز کا ریکارڈ ہم نے پیش کیا اور 11 جون کے نامینیشن پیپر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور شہریت نہیں. جی، ہم نے وہ ریکارڈ سارا جو ہے نامینیشن پیپرز کا ریٹرننگ آفیسر کا اس کی سرٹیفائڈ کاپیز جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں. بہت شکریہ ثناء اللہ زاہد ایڈوکیٹ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ پیش کر دیا. بہت دلچسپ سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس عمر فاروق بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ جو شہریت ختم ہوئی اس کی تاریخیں کیا ہیں اور جو حلفیہ بیان ہے اس کی تاریخیں کیا ہیں. ہمارے ساتھ جہانگیر جدون بھی موجود ہیں جو کہ درخواست گزار کے وکیل تھے، ایڈوکیٹ جہانگیر جدون. اور جہانگیر جدون صاحب، آج تو فیصل واڈا صاحب کے وکیل نے کسی بھی ریکارڈ کی نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے. خاص کر انہوں نے کہا کہ میں نے مزید انسٹرکشن لینی ہے فیصل واڈا سے اور مجھے مزید ٹائم چاہیے. تو کیا ایگزیکٹلی ہوا کورٹ میں؟ جی، عدالت میں آج معزز جج صاحب نے بڑا زبردست جو ہے کیس ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا جی 1 سال ہو گیا ہے، تو آج آپ نئی درخواست لیں. نہ آپ نے جواب جمع کرایا ہے، نہ یہاں پہ جمع کرایا ہے، نہ الیکشن کمیشن میں. تو آپ جو ہے کورٹ کے ساتھ جو ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن میں جا کے بتاتے ہیں جی ہائی کورٹ میں جو ہم نے جواب جمع کرانا ہے، اور ہائی کورٹ میں آ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرانا ہے. تو جج صاحب نے اب بار بار کہا ہے جی آپ جو ہے بند گلی میں پھنس چکے ہیں، آپ کا کیس جو ہے آلموسٹ ختم ہے، کیونکہ ایک لائن کا کیس ہے، صرف ڈیٹ دیکھنی ہے. اور جو ہم نے ان کی توجہ مبذول کرائی کہ 25 جون 2018 کو انہوں نے نیشنلٹی جو ہے ریووک کی ہے، اور انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ 11/6/2018 کو، اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھا ہے کہ میں کسی دوسرے ملک کا شہری نہیں ہوں. تو جج صاحب نے بڑی زبردست جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور ان کے وکیل کو بار بار ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ آپ اپنا کیریئر شروع کر رہے ہو، آپ عدالت کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو. وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. آپ ایک نوجوان وکیل ہیں، یہ آپ کے کیریئر کا آغاز ہے، کوئی اختتام نہیں ہے. تو جہانگیر جدون صاحب، آج کی سماعت سے آپ کے نزدیک کیا ثابت ہوا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ثابت ہوا ہے جج صاحب نے انہیں ایک بس ہفتے کا ٹائم دے دیا، کیونکہ جج صاحب سمجھ چکے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے وہ 100% ڈسکوالیفیکیشن کا ہے، کیونکہ وکیل ان کے کسی سوال کا جواب دے نہیں سکتا. کلیئر کٹ کیس ہے، 2+2 4 کا کیس ہے. ڈیٹ دیکھنی ہے کہ ڈیٹ کب ہے اور کس دن انہوں نے نیشنلٹی ریناؤنس کی ہے. الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اور اس کے اندر کیا وہ شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے یا وہ صرف آپ نے اپنی درخواست کے ساتھ لگایا ہوا؟ نہیں، الیکشن ہم نے بھی جتنے پیپر لیے تھے وہ الیکشن کمیشن سے یہ ٹیسٹڈ کاپی لیے ہیں، کیونکہ ریٹرننگ افسر جو کراچی تھا اس کے پاس جو ہے اس نے نیشنلٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع کرایا ہے، اور وہ جمع کرایا ہے اس نے 25 جو ہے جون کو ریناؤنس کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے 11/6/2018 کو جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے ایفیڈیوٹ جو ہے فالس جمع کرایا ہے. تو ابھی تک فیصل واڈا پیش نہیں ہو رہے تھے، اور اب اگر وہ پیش نہیں ہو رہے، تقریباً 1 سال ادھر ہو گیا، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 25 جون والا، وہ تو جعلی بھی ہو سکتا ہے. فیصل واڈا کے وکیل ایڈوکیٹ محمد بن محسن کا یہ کہنا تھا. انہوں نے جب یہ کہا تو جج صاحب نے کہا چل اگر بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جعلی ہے تو آپ خود بتا دیں کہ انہوں نے کب نیشنلٹی ریناؤنس کی ہے. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ ڈیٹ بتا دیں کہ کب انہوں نے، کیونکہ ان کا کیس ہے نہیں ہے تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکا. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ جہانگیر جدون. بہت سے سوالوں کا جواب آج وفاقی وزیر فیصل واڈا کے جو وکیل ایڈوکیٹ محمد بن محسن تھے نہیں دے سکے، اور خاص کر جب عدالت نے ڈائریکٹلی یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ فیصل واڈا نے جو شہریت ہے وہ کس تاریخ کو چھوڑی، تو اس پر بھی ان کے وکیل جو ہیں وہ واضح جواب دینے سے گریزاں تھے اور انہوں نے مزید وقت مانگا، اور 1 ہفتے کا تقریباً مزید وقت مل گیا ہے. اب 12 نومبر کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ 12 نومبر کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس والے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. 1 سال گزر گیا ہے اور فیصل واڈا کی طرف سے جو ہے وہ نہ تو خود آج تک پیش ہوئے ہیں 1 سال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور ان کے وکیل بھی پیش نہیں ہوتے رہے، اور آج اچانک ایک نوجوان وکیل پیش ہوئے، مگر انہوں نے بھی مزید انسٹرکشن لینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے، اور عدالت کے بہت سے ڈائریکٹ کویسچنز کا جواب دینے سے وہ قاصر رہے ہیں.
مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.